اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا، واپس نہیں لے سکتا۔ کیوں جی مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے، کیوں کہ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاءاللہ ساتھ لگا ہوا ہو، نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم طلاق دو۔ اللہ گھر آباد، سینکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی میں ہو گئی کھٹپٹ تو بڑھاؤ نہیں۔ کیا مصیبت ہے کہ کچھ ادھر سے بڑھانا لگ جاتے ہیں، کچھ ادھر سے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ صلح صفائی کے لیے ایک آدمی بچی کی طرف سے آئے، ایک آدمی بچے کی طرف سے آئے، اور دونوں میں صلح صفائی کی کوشش کرو۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے میرے نبی جب تم طلاق دینا چاہو تو یا ایھا النبی یہاں یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، میں یہ نبی اپنا سفارشی بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، طلاق نہ دیا کرو، نہ دیا کرو۔ یہ ہے یا ایھا النبی سے ایک دم ایمان والوں کی طرف منتقل ہونے کا فلسفہ، کہ دیکھو میں اپنا نبی تمہارے لیے سفارشی بناتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کرو۔ اگر دینی پڑ جائے، چونکہ جائز ہے، نہیں نباہ ہو رہا، پھر زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی جائز وجہ ہے تو طلاق ہوئی ہے، پھر اسے دشمنی کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اگر صحیح مناسب ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے خود 2 خواتین کو طلاق دی، نکاح تو کیا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، دونوں کو طلاق دی گئی، ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بڑے غمگین ہوئے، تو اللہ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حفصہ کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ آپ کی دنیا کی بیوی بھی ہے، جنت کی بیوی بھی ہے۔ کہ عمر کے دل شکنی ہو رہی ہے۔ تو ایک گھر باقی رہے، اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں خطاب، چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، اور وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا۔ اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہے تھے، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کرنا کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا، بے وقوف اس سے محبت تو جتا پھرو، اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گا۔ پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی۔ اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے، لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دیندار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی،
اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی یہ کرتی ہے، اور ویسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماؤں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ قاضی ایاس کے پاس آئے، ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا۔ تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے۔ کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں۔ تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے، کہا نہ مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے، کہا اماں مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو۔ بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں، انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہیں اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زارو قطار رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا، تو پکانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی۔ جب 2,000 آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے، سخت سردی میں بھی سخت گرمی میں بھی۔ سردی میں جب رات کو آٹا گونتے تھے ہم، تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے، اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے، 2,000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا، کہتے کچی پکائی۔ بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے، تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی۔ اچھا، نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا۔
تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی، تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی، کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ، بڑی مزے کی کھیر، ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ ساری کھیر کھا گیا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ وہ تو جب انہیں کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا تھا، ہائے مر گئی، یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی، تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی، تو وہ اندھیرا سا تھا، تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے، سب پی رہے۔ واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے، چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا۔ باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا، تو میں نے اس کہا چاچا آتے نو چاہ پہ ماما، وہ آ گیا، اس نے پہلا گھونٹ بھرا، اوے تا کوڑی ہے، اس نے بانڈا پھوڑ دیا۔ پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا، بانڈا پھوڑ دیا۔ کیا خوبصورت تربیت۔ 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رامین میں پڑھتے ہوئے، تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے نفیس، تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے، تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس نے روٹی تو بنا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا۔ حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز۔ اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی، اور اللہ کا فضل، اب تو خیر بھول بھلائیاں ہو گیا، ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر میں تھا، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، گرمیوں کا رمضان، تو میری آنکھ کھل گئی، تو سب سوئے پڑے، نوکر بھی گھر والے بھی، تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں، آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا، تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا، کو تیرا بھلا ہو جاوے، ایک ہی کیتا۔ میں کہا روز تم پکاتی ہو، آج میں پکا کے دے رہا ہوں، اس میں کیا ہے۔ تو میں نے روٹی پیش کی نا، تو مفتی صاحب نے 1-2 لقمے کھائے، تو میں کھڑا سے کانپ رہا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا، کس نے پکائی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے پکائی، ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی۔ تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا۔ حوصلہ افزائی کرنا، برائیوں کو، ہماری معاشرت کیا ہے، 100 خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور 100 پہ کاٹا۔ 100 نظر نہیں آتی، ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے۔ یہ گھر کا دین ہے، گھر کا دین ہے، یہ گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو، اس سے دل بڑھتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی ہیں، تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں، جہاد سے، تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، سارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ دوڑ لگائیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ سبحان اللہ، سارے عالم کا ہادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسی ہوتی۔ یہ مولوی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں، فتوے سے تھوڑا ہی چلتا ہے، وہ تو محبت سے چلتا ہے۔ تو فرمانا کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی۔ پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگے ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے،
تو آپ نے کہا ہذہ بتلک، کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، پہلے تو جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں، بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی، کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ گوشت بنتا تھا، تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوچتی، تو ساری تو ایک دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھیں، تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے ایسے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور پیتی، وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے، ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیتیں، تو جب رکھ دیتیں تو اللہ کا نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے، اظہار ضروری، بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں، اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی کا خاوند سے اظہار ضروری ہے، ماں باپ سے اظہار ضروری ہے۔ یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن سنو ماں باپ کے لیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہاں، ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو۔ کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولو بھائی۔ باجو، تمہاری گجراتی میں بولو نا، باجو، باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا، لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو۔ پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا۔ یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے، کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے، ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کرتے تھے۔ تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے، میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے کرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا۔ تو آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر۔ میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے، کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں، ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا۔ کیا خوبصورت تعبیر کی ہے، لا تقل لہما اف، اون بھی نہ کر۔ آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے، تمنا کی، 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی۔ اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں۔ حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں، آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ماں کی قبر سے گزرے 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا، لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے۔ آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے،
گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے، اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں ایسے. ہم بھی بہت روئے اس طرح منہ گھٹنوں میں دے کر. تو میرے نبی گھٹنوں میں منہ دے کر جوں روئے جوں روئے جوں روئے، کئی گھنٹے روتے رہے. سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے پہنچایا، ایک رہبر کو ساتھ لیا. وہ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے، تو وہ اندر ہمیں لے گیا. راستہ کوئی نہیں تھا، جس کو پتہ ہو وہ پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں جا سکتا. ہو کالے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے کانٹے دار جھاڑیاں. ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی جتنی آپ کی چھت ہے، اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے، نوک نکلی ہوئی. وہ اوپر فلیٹ تھا، کوئی 10 بائی 10 تقریباً. وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر رہی تھی. تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو 2000 یعنی صرف 12 سال پہلے جنگل، ویرانہ، وحشت. 1400 سال پہلے یہاں کیا ہوگا. میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب، جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی، یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں. باپ دیکھا نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، خالہ کوئی نہیں، کوئی ساتھی کوئی نہیں. 3 دن بعد یہ موت آتی تو مکے میں آتی تو کئی سینے سے لگاتے. 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگاتے. مدینے سے بھی نکالا اور مکے سے بھی دور کیا، اور جنگل کے اندر صرف 25 سال کی عمر میں اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت نے وار کیا. اور اللہ کے نبی گھبرا گئے. 6 سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے. مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. 3 افراد، والدہ، خادمہ ام ایمن اور میرے نبی. اور حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی، ایسے پہلو بدل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو، ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا. آخر بجھتی شمع بھڑکی کہ بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. ولد تو طہرن، تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا. اور شمع بجھی اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے. کاش تم اس جگہ پہ ہوتے. اس خوبصورت ملک میں تم ابوا کو کیسے جانو، اور میں تمہیں کیسے بتاؤں. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں. مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے، یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، اور صرف 6 برس کا. کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا. جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے. جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے، اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے. اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا. ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا. ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا. ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا. ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی. اور اتنی بڑی ہستی والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا، 6 سال کا بچہ. مجھے دیکھو، ماں کی قبر سے ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے.
جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتہ ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا، 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا۔ تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے۔ تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس پر آپ نے یہ کہا کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا۔ تو ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی، صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ان کو مقام دو، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ گھر کی معاشرت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان، ایک حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، یہاں تلاوت کیسے؟ تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، اس 7ویں آسمان پر جنت ہے۔ تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ تو جن کے والدین یہاں ساتھ ہیں وہ انہیں غنیمت جانو، ان کی خدمت کرو۔ لیکن میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پہلو میں بہت کمی زیادتی ہے کہ ماں باپ یا ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، چونکہ ساس کو میں نے رحم دل نہیں دیکھا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ حج عمرے کرتی ہو، چاہے سارا دن تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو، میں نے کسی ساس کو رحم دل نہیں دیکھا، چونکہ یہ اخلاق سیکھے ہی نہیں ہیں، سکھائے ہی نہیں ہیں کسی نے۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو، کمیوں پر پردے ڈالو۔ اپنے گھروں میں تم پرائے دیس میں اولاد کو وقت دو، اولاد کو ٹائم دو۔ دین سکھانے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ ہیں، تربیت کی پہلی جو مجلس ہے وہ ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ٹائم دیتے رہیں گے تو اولاد کے اندر دین آئے گا، اگر ماں باپ نے ٹائم نہ دیا، 2 جہان کے سردار ہیں، اپنے بچوں سے کیسے گھل ملے ہوئے ہیں۔ آپ حسن حسین دونوں کو کھڑا کرتے، جعفر رضی اللہ عنہ جوانی میں شہید ہو گئے تھے، ان کے 3 بیٹے عبداللہ اون محمد، ان کو کھڑا کرتے، پھر خود ایسے بیٹھ جاتے، ہاں بھائی جو مجھے پکڑے گا اس کو انعام ملے گا، سب سے پہلے جو مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو 5 بچے دوڑ لگاتے، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی گود میں، کوئی کمر پہ، ہر کوئی کہتا میں نے پہلے ہاتھ لگایا، میں نے پہلے ہاتھ لگایا ہے۔ یہ 2 جہان کے سردار اپنے بچوں کے ساتھ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں۔ فرض نماز، نفل نہیں بھائی، فرض با جماعت نماز ہو رہی،
اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو یہاں بٹھایا ہوا ہے فرض نماز میں. اور نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نماز تو ٹوٹ جائے گی، نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے، سجدہ کر کے اٹھنے لگے پھر اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع کر دیتے. ذرا تمہیں سکھانے کے لیے ہے. آپ سجدے میں گئے، فرض فرض فرض، تو حسن رضی اللہ عنہ کمرے سے نکلے اور دوڑتے ہوا کہ اللہ کے نبی کی کمر پہ چڑھ گئے. تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. جب لمبا زیادہ ہو گیا تو صحابہ ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو پہلی صف والوں نے ذرا یوں اٹھا کے سر اٹھا کے دیکھ چکر کیا ہے، تو دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے. تو جو قریب میں ایک آدمی تھا اس نے سجدے میں ہی ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑ کے نیچے اتارنے کے لیے. تو اللہ کے نبی کی یہاں سے نظر پڑی کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے یوں اشارہ کیا، چھوڑ دو چھوڑ دو کچھ نہ کہو. تو جب تک حسن نہیں اترے کمر سے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو ورنہ یہ باغی ہو جائیں گے. اور یہاں تو ویسے ہی ماں باپ کا پتہ نہیں کسی کو ماں باپ کسے کہتے ہیں، بہن بھائی کی یہاں رشتوں کا تو کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ رشتے کی قدر کیا ہے. بھائی بھائی آپس میں دنیا پہ نہ لڑو، چھوڑ دو، لڑو نہیں کہ بھائی لے جا. کسی کا حق کسی نے کھا لیا ہے تو ضائع نہیں ہوگا، ملے گا واپس. صرف یہیں تو پاناما ہی تو زندگی نہیں ہے، آگے بھی تو آ رہی. میرے نبی نے ایک عجب اصول بتایا. آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں، اس سے بہتر بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا تم حق چھوڑ دینا، اس کے لیے لڑنا نہیں، لڑنا نہیں. ہم مانگو نہیں ملتا، لڑنا نہیں، چھوڑ دینا، لڑائی سے بچنا، چھوڑ دینا. اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملاقات کر لینا، میں اللہ سے سارے پورے کروا کے دے دوں. جب تمہارا وکیل ہو محمد مصطفیٰ جی صلی اللہ علیہ وسلم اور جج ہو اللہ، تو کیسا فیصلہ آئے گا؟ یہاں تم کتنا کو لے لو گے ڈالر میں، پلاٹ میں کتنا لے لو گے؟ ہاں لو، اپنا حق نہ چھوڑو، لیکن اگر لڑائی ہو رہی ہے تو پھر چھوڑ دو، چلو لے جاؤ، میں رشتہ قربان نہیں کروں گا، چیز قربان کر دوں گا. اللہ تمہاری نسلوں کو یہاں بھی نہال کرے گا. آگے انتظار کرو، اللہ کے نبی حوض کوثر پہ تمہارے انتظار میں ہے. آ جاؤ، جن کے حق مارے گئے آ جاؤ، آ جاؤ، آج میں اللہ سے لے کر دیتا ہوں. اور آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ان ساری گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، ان سارے رشتوں میں اور آپ کا آپس میں آپ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب کا آپس میں یہ سب کچھ قائم ہو جائے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آخری ایک بات کہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ افلا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ میں پھر کہتا ہوں معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ دین کا خلاصہ. انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں. تو آپ فرماتے ہیں نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، روزے رکھ. روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جنت کے دروازے کھلواتا ہے. ایک لمبی نصیحت ہے، پورا دین اس میں سمجھاتے ہیں. پھر آپ نے آخر میں کہا معاذ اب میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے. تو آپ نے یوں کیا،
دیکھ لیا سب نے، منہ سے کچھ نہیں بولے، عمل کر کے دکھایا۔ کس کو؟ کوئی چھوٹا بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے، کون کھڑا ہے؟ معاذ۔ معاذ کون ہے؟ آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کو یوں سمجھائے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، معاذ، زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، تو سارا دین تیرا محفوظ۔ اگر زبان قابو میں ہے بیوی کی، خاوند کی، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، پڑوسی کی، پارٹنر کی، ساتھی کی، پورا دین محفوظ ہو جائے گا، گھر جنت بن جائے گا۔ زبان اگر تیز ہو گئی تو بس سارا دین برباد، دین میں بچے گا ہی کچھ نہیں اگر زبان پہ قابو نہیں تو۔ میرے پاس وکیلوں کا وفد آیا، ہم جماعت میں تھے مظفر آباد، تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی، کہا جی آپ کی بہت نصیحتیں سنی ہیں، آخر میں کوئی ایک نصیحت کر دیں۔ تو میں نے کہا یہ، کہ نہیں یہ نہیں، کوئی اور نصیحت کرے۔ یہ بڑا مشکل کام، ایک تو یہی ہے کہ اسے قابو میں رکھو۔ ایک میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے، اور ایک کڑوا بول زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ، ایک پھوپھی کا بیٹا، ایک تایا کا بیٹا۔ ابو سفیان تایا کا بیٹے، عبداللہ بن ابی امیہ پھوپھی کے بیٹے۔ کہا ہم آئے ہیں، اندر اطلاع بھجوائی، توبہ کرنے آئے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو بیعت نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہوا ہے۔ طائف والوں سے زیادہ تھا، طائف والوں نے تو پتھر مار مار لہولہان کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ نے دکھ کہاں دیکھا؟ کہا طائف کی وادی میں۔ لیکن جب وہ پتھر مارنے والے مدینے میں آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ اب ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، ایک تایا کا بیٹا، آپ کا نہیں، میں نہیں ملوں گا۔ کیوں؟ کہ ایک میرے بارے میں شعر کہا کرتا تھا اور میری برائی بیان کرتا تھا اشعار میں، اور ایک عبداللہ نے، ابو سفیان میرے بارے میں شعر کہتا تھا، پتھر نہیں مارا، زبان کا غلط استعمال۔ اور عبداللہ بن ابی امیہ نے مجھے حرم میں کہا تھا آسمان پہ چڑھ جا، 4 فرشتے لے کر آ، ان کے ہاتھ میں پیپر ہو، اس پر اللہ کی مہر ہو اور اللہ کی طرف سے لکھا ہو کہ محمد میرا رسول ہے، تو پھر بھی میں تیری نہیں مانوں گا۔ تو کہا یہ بات میرے سینے پہ ہے، میں نہیں ان کو ملوں گا۔ کڑوی بات تو نبی کا سینہ تنگ کر دیتی۔ تم بیوی سے بولو گے یا بیوی خامن سے بولے گی، یا بچے سے بولو گے بچہ آپ سے بولے گا، یا ماں باپ سے بولو گے ماں باپ آپ سے بولیں گے، بھائی سے بولو گے، ساتھی سے بولو، کیا حال ہوگا؟ کیا پیچھے بچے گا؟ تو میں قربان جاؤں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے 2 موقعوں پر۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے تایا کا بیٹا، آپ تو دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہیں، آپ معاف کر دیں ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ام سلمہ کی سفارش پر پھر آپ نے ان دونوں کو اندر بلایا اور ان کو بیعت کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا۔ زبان کا غلط بول کہاں تک اثر کرتا ہے۔ تو یہ میری آخری بات ہے، اپنی زبانوں پہ قابو۔ ہم انسان ہیں، ہو جائے گا، جب ہو جائے تو پھر معافی مانگو، معافی مانگو۔ نکاح ہے، ہاں، جب ہو جائے معافی مانگو۔ میٹھے بول کے عادی بناؤ، کہ کسی کے ساتھ میٹھا بول دینا بھی صدقہ ہے۔ تو بھائیو یہ ایک معاشرت ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے بڑے عجیب عجیب لکھے ہوتے ہیں جملے، تو میری زندگی سڑکوں پہ ہی گزری ہے، تو میں نے اس کا ایک وہ بنایا ہے اسکیچ،
ایک دفعہ میں ایک بس کے پیچھے جا رہا تھا تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا جو مجھے بڑا پسند آیا، تو پھر میں پچھلا بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ نئی بس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ چکور ایک پرندہ بڑے نخرے سے چلتا ہے، تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مجھے دیکھو میں چکور کی طرح چل رہی ہوں۔ جب ذرا پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ جب زیادہ پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ اور زیادہ پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ ملنگ سمجھتے ہو؟ نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ ایسے جملے لکھے ہوتے، کہیں وہ رنگ روغن ہو کے دوبارہ آ جائے سڑک پر تو لکھو ہوتا وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ تو ایک دفعہ میں ایک بس کے پیچھے جا رہا تھا تو میں وہ ایسے ہی نظر تو پڑی جاتی ہے تو وہ پھر پڑھا بھی جاتا ہے، تو ایک بس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، میرے جو 1.25 گھنٹے کا جو میں مضمون بیان کر اس کا خلاصہ لکھا تھا دل برائے فروخت، بڑا دل برائے فروخت، اور نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول۔ ایک میٹھا بول، ایک بول سے بیوی کا دل خرید لو، ایک بول سے بیوی خامند کا دل خرید لے، ایک بول سے بہو ساس کا دل خرید لے، ایک بول سے ساس بہو کا دل خرید لے، ایک بول سے بھائی بھائی کا دل خرید لے، ایک بول سے ماں باپ اولاد کا دل خرید لیں، ایک بول سے اولاد ماں باپ کا دل خرید لے، ایک بول سے تم دشمن کا دل خرید لو۔ یہ زبان کا میٹھا بول ہے، یہ کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا۔ تو بھائیو یہ بھی دین ہے اور بہت بڑا دین ہے، اور دکھ درد کی بات یہ ہے نہ یہ بتایا جاتا ہے نہ یہ سکھایا جاتا، زیادہ زور عبادات پر ہی ہے۔ حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ میک اپ سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے دین کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ یہ زندگی ہے جس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ایک دوسرے کے لیے راحت بنو، ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنو، ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا سیکھو، سہ جاؤ پی جاؤ۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہو سارے بھائی، کرو گے نا انشاءاللہ؟ لو نہیں بولو۔ تو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 کام آپ تھوڑا سا مجمع و مستقل کر لو، ایک جمعرات کو مرکز میں آیا کرو، ایک 3 دن مہینے کے لگایا کرو، اور ایک اس کے ساتھ اور عرض کر دوں، جس دن تمہارا گشت ہو اپنے گشت میں شرکت کیا کرو۔ تو انشاءاللہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں یہ آہستہ آہستہ ساری قابو میں آ جائیں گی۔ صالحہ بنت محمد الیاس، اچھا احمد اسماعیل، یہ ہے، مہر کتنا ہے؟ $1700 نقد۔ میں نکاح سے پہلے جو باتیں کیا کرتا ہوں آج وہ ساری تقریباً میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، کہ کسی بھی گھر کو اگر خوش باش، کوئی گھر یہ چاہے کہ ہم خوش باش رہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کو تانا دینا چھوڑ دے، ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، اپنے گھروں میں غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، نہ کسی کی کریں نہ کسی کی سنیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اس چیز پہ عمل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رونق رہے گی۔ جی بھائی تم ہو احمد؟ اچھا، تو مجھے فیس کیا دو گے؟
کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ 4 مہینے لگاؤ گے تبلیغ میں؟ اچھا اچھا، یہی فیس ہے میری، 4 مہینے تبلیغ میں لگا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ او کما قال۔ جی بھائی، صالحہ بنت محمد الیاس کو 1700 امریکی ڈالر مہر معجل کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، قبول کیا؟ اللہ جزائے خیر عطا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ، یہ چھوٹا سا مجمع تیرے ماننے والوں کا، تیرے حبیب کی امت کا دور دراز دیس میں ہے، یا اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں ضائع ہونے سے بچا، گم ہو جانے سے بچا، باہر کے گندے ماحول سے حفاظت فرما، باہر کی غلاظت سے محفوظ فرما، اچھا مسلمان بنا، اچھا شہری بنا، ہر روپ میں خوبصورت انسانیت کا پیکر بنا، ہر روپ میں یا اللہ عالی اخلاق والا بنا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور پوری امت سے راضی ہو جا۔ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور امت کا سفینہ ڈوبا، وہ گناہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یا اللہ پوری انسانیت کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے بسنے والوں کو اپنا تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے۔ یا اللہ، یا اللہ آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے ہی فضل سے یہ مسجدیں بنی، تیرے ہی فضل سے یہ آباد ہوئیں۔ یا اللہ تو یا اللہ، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم تیرے غصے کو سہ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے مولا ہم سے تو دنیا کی آگ نہیں سہی جاتی، جہنم کی آگ برداشت کون کرے گا؟ یا اللہ میرے آقا ہمیں تو دنیا کی پولیس پکڑے تو ہم یا اللہ پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ اگر جہنم کے فرشتوں نے پکڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا میرے مولا؟ یا اللہ جب تو میدان معاشر میں یہ صدا لگائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دو۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دے دینا۔ اے کریم آقا تیری عزت کی قسم، زندگی میں جھولی میں کچھ عمل نہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ یا اللہ پریشان ہیں کہ حشر کے میدان میں تیرا سامنا کیسے کریں گے میرے مولا، جب تیرے بڑے بڑے نیک بندے، بڑی بڑی نیک بندیاں، بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ یا اللہ نہ چھپنے کی جگہ ہے، نہ بھاگنے کی جگہ ہے، نہ کہیں دائیں بائیں ہونے کی جگہ ہے، پھر تیرے نبی کا سامنا بھی ہونا ہے، ہم ان کو منہ کیا دکھائیں گے میرے مولا؟ اے کریم آقا شرم ہی شرم ہے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، اس دن تو ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ایک نسبت ہے، اور تو نسبتوں کا قدردان ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یا اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، تیرے نبی کو نہیں دیکھا، تیرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، تیرے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تو چاروں طرف ننگ ہی ننگ دیکھا ہے۔
اوریانی ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے، ہر طرف میرے آقا گند ہی گند ہے، ایک قدم آگے چلتے ہیں 10 قدم پیچھے جا گرتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کو کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے آقا باہر کا اندھیرا تو تیرے سامنے ہی ہے، کس طرح تیرے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کس طرح میرے مولا تیرے دین، میرے آقا قربان جاؤں تیرے حلم پر، تیرے درگزر پر میرے آقا، تو کتنا حلیم ہے یا اللہ۔ ہم تو اپنی اولاد کو دھکے دے کے باہر نکال دیں، اگر وہ ہماری نہ مانے، تو کتنے حلم والا ہے یا اللہ۔ تیری دھرتی کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا اور تو ہمیں مہلت دیتا رہا، تیرے پانی کہتے رہے اجازت دے ہم چڑھ جائیں، تو انہیں روکتا رہا، تیری زمین کہتی رہی اجازت دے میں پھٹ جاؤں، تو اسے روکتا رہا، تیرے فرشتے کہتے رہے اجازت دے ہم اتر جائیں، تو انہیں روکتا رہا، تو ہماری توبہ کا انتظار کرتا رہا۔ تو آج ہم بھی آ گئے ہیں تیرے در پہ توبہ کرنے یا اللہ، تو بھی اپنی رحمت کی باہیں پھیلا دے میرے مولا، تو بھی کہہ دے اے میرے بندو مرحبا، تو بھی آج اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ آج تو ایک دفعہ کہہ ہی دے یا اللہ، تو نے کہہ دیا ہوگا، تو نے یقیناً کہہ دیا ہوگا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اے کریم آقا، او ہمارے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، ہم سے تیری جہنم برداشت نہ ہوگی، ہم سے قبر کے اندھیرے برداشت نہ ہوں گے، ہم سے قبر کے سام بچھو سہے نہ جائیں گے یا اللہ۔ آج کہہ دے میں نے معاف کر دیا، آج کہہ دے، جبریل کو کہہ دے، آسمانوں میں اعلان فرما دے، یہ چھوٹا سا تیرے ماننے والوں کا مجمع، ان کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو سب کو آج اعلان کر دے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، عرشوں کے پردے ہٹا دے، آسمان کی تانے ہٹا دے، اور ہمیں محبت سے دیکھ، جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے تو بچے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے یا اللہ۔ جب وہ باہیں پھیلاتی ہے تو بچہ دوڑ کے ماں کی گود میں گرتا ہے۔ اے آقا اپنی رحمت کی باہیں پھیلا دے، اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے، ہمیں اپنے اندر چھپا لے، اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے یا اللہ۔ یا اللہ ہم دکھوں کے مارے ہوئے، جیسے بچہ دکھی ہو کر ماں کی گود میں گرتا ہے اور رو رو کے اسے اپنے دکھڑے سناتا ہے، میرے آقا تیرے محبوب کی امت کا غم ہم تجھے سناتے ہیں، تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے یا اللہ۔ دنیا بھی گئی، آخرت بھی جا رہی ہے، اے کریم آقا ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہو جانا یا اللہ، ہو جانا یا اللہ۔ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں، کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ یہ مجمع اٹھنے سے پہلے بخشا جا چکا ہو، معاف کیا جا چکا ہو، درگزر کیا جا چکا ہو، تو نے کر دیا ہوگا میرے آقا، تو نے کر دیا ہوگا میرے آقا، تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا ابھی طے نہیں ہے؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جتنے تھے سارے ہی آتے رہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ اللہ نے رزق مقدر میں لکھا تو پھر بھی ملاقات ہو جائے گی، ابھی تو 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ واپسی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کوئی مسافہ نہ کریں، سائڈ ملاقات کوئی نہ لیں، انشاءاللہ سلام کر لیا ہم۔